نور جہاں صرف ایک خوبصورت ملکہ نہیں بلکہ ایک ذہین سیاستدان، بہادر اور با اثر حکمران تھیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ عورت بھی سلطنت چلا سکتی ہے اور تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا سکتی ہے۔ یہ تھی کہانی نور جہاں کی، جس نے تاریخ کے صفحات پر اپنا روشن نام درج کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک عورت ایسی بھی تھی جس نے خود بادشاہ کو زیر کیا اور سلطنت پر حکمرانی کی؟ جی ہاں، وہ ہے نور جہاں، مہر النساء، مغل سلطنت کی سب سے طاقتور ملکہ۔ آج ہم جانیں گے ان کی زندگی، سیاست، طاقت اور میراث جو آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہے۔ نور جہاں، مہر النساء، مغل سلطنت کی سب سے طاقتور اور با اثر ملکہ تھیں۔ اس ویڈیو میں جانیں ان کی زندگی، اقتدار، سیاسی طاقت اور وہ میراث جو آج بھی تاریخ میں زندہ ہے۔ نور جہاں، اصل نام مہر النساء، 1577 میں قندھار، اب افغانستان میں پیدا ہوئیں اور 1645 میں لاہور، اب پاکستان میں وفات پائیں۔ وہ اپنے شوہر جہانگیر کے دور حکومت کے آخری سالوں میں ہندوستان کی حقیقتاً حکمران تھیں اور مغل دور میں ایک عورت کے لیے بے مثال سیاسی طاقت حاصل کی۔ مہر النساء کے والدین مرزا غیاث بیگ اور عصمت بیگم فارسی نژاد تھے، جو صفوی ایران سے مغل سلطنت میں خوشحالی اور پناہ کی تلاش میں آئی۔ نور جہاں کی بچپن کی زندگی کئی کہانیوں میں گھری ہوئی ہے۔ ایک مشہور قصے کے مطابق والدین اپنی بیٹی کو صحرائے ہندوستان میں چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ واپس گئی تو دیکھا کہ وہ ایک خطرناک سانپ کے پاس آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک اور دعویٰ یہ بھی ہے کہ مہر النساء نوجوانی میں جہانگیر کے ساتھ دربار میں نظر آتی تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی ملاقات کا کوئی دستاویزی ثبوت 1611 سے پہلے نہیں ملتا۔ مہر النساء نے پہلی شادی شیر افغان، ایک ایرانی نژاد مغل افسر سے 1594 میں کی، جس سے ان کی ایک بیٹی لاڈلی بیگم پیدا ہوئی۔ یہ شادی شیر افغان کی 1607 میں موت تک قائم رہی۔ شیر افغان بنگال کے گورنر کے ہاتھوں مارا گیا، جس نے ان پر جہانگیر کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا تھا۔ شیر افغان کے مرنے کے بعد مہر النساء مغل روایت کے تحت بیوہ خواتین کے حق میں محفوظ سمجھی گئیں اور جہانگیر کے دربار میں لیڈی ان ویٹنگ کے طور پر شامل ہوئی۔ 1611 میں جہانگیر سے شادی ہوئی اور ان کا نام نور جہاں یعنی دنیا کی روشنی رکھ دیا گیا۔ جلد ہی وہ جہانگیر کی سب سے محبوب بیوی بن گئی۔ نور جہاں کے اقتدار کے دوران ان کی والد اب اعتماد الدولہ اور بھا آصف خان دربار میں اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ تینوں نے مل کر سیاسی فیصلوں پر کافی اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ جہانگیر کے زیادہ پینے اور نشہ کرنے کے سبب نور جہاں نے حقیقتاً مغل سلطنت پر حکمرانی کی۔ اس سلطنت کی واحد خاتون حکمران ہونے کے ناطے نور جہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی لوک کہانیوں میں ہر جگہ موجود ہیں۔ ان پر ناول لکھے گئے ہیں، فلمیں بنائی گئی ہیں اور ڈرامے بھی نشر کیے جا چکے ہیں۔ وہ شاعرہ، ماہر شکاری اور ماہر فن تعمیر تھیں۔ اپنے والدین کے لیے انہوں نے آگرہ میں مقبرے کا جو ڈیزائن تیار کیا تھا، اس کی جلوہ گری بعد میں تاج محل میں نظر آتی ہے۔ سن 1617 میں سونے اور چاندی کے سکوں پر جہانگیر کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی کندہ ہونے لگا۔ دربار کے واقعہ نویس، غیر ملکی سفیر، تجار اور درباری جلد ہی ان کی اہمیت کو محسوس کرنے لگے۔ ایک درباری نے ایک واقعہ بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے مردوں کے لیے مخصوص شاہی بالا خانے پر آ کر لوگوں کو حیران کر دیا۔ یہ ان کی حکم عدولی کی واحد مثال نہیں۔ شکار کرنا ہو یا شاہی فرمان اور سکے جاری کرنا ہو، سرکاری عمارات ڈیزائن کرنا ہو یا غریب خواتین کی امداد کے کام کرنا ہو یا پسماندوں کی آواز اٹھانا ہو، نور جہاں نے ایسی زندگی گزاری جو اس وقت کی خواتین کے لیے غیر معمولی تھی۔ انہوں نے بادشاہ کے قید کیے جانے کے بعد ان کو بچانے کے لیے فوج کی قیادت بھی کی، جو ایسا ہمت والا کام تھا جس سے ان کا نام عوام کی یادداشت اور تاریخ میں نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ یورپی اور دیگر غیر ملکی زائرین نور جہاں کی طاقت سے حیران رہ گئے۔ ڈچ افسر فرانسسکو پیلساٹ نے لکھا کہ جہانگیر نے ایک ہوشیار بیوی کے ہاتھوں اپنے آپ کو سونپ لیا۔ برطانوی تاجر بار پیٹر منڈی نے کہا کہ نور جہاں نے جہانگیر کو تقریباً قید کر دیا اور دراصل اس وقت وہ سب کچھ حکمرانی کر رہی تھیں۔ سر تھامس رو، جو برطانوی سفیر تھے، نے بھی نور جہاں کی طاقت اور جہانگیر کے نشہ کرنے کی عادت پر بار بار تنقید کی۔ جہانگیر خود نور جہاں کے حوالے سے انتہائی شفیق اور ستائش کرنے والے تھے۔ ان کی بیماری کے دوران نور جہاں نے طب کے علاوہ محبت اور ہمدردی سے ان کا علاج کیا۔ شکار میں ان کی مہارت کو بھی جہانگیر نے سراہا، مثلاً ہاتھی پر بیٹھ کر شیر کا کامیاب شکار کرنا۔
1622 میں نور جہاں نے اپنے والد کے لیے تخت اعتماد الدولہ آگرہ میں تعمیر کروایا، جو سفید سنگ مرمر کی پہلی مغل قبر تھی اور بعد میں تاج محل کے ڈیزائن کے لیے ایک مثال بنی۔ 1628 کے بعد شاہ جہاں نے انہیں دربار سے دور کر دیا اور ان کے سکے ضائع کروائے۔ نور جہاں کی وفات 1645 میں ہوئی اور انہیں لاہور میں جہانگیر کے مقبرے کے قریب دفن کیا گیا۔ اصل نام مہر النساء، پیدائش 1577 قندھار اب افغانستان، وفات 1645 لاہور اب پاکستان، خاندان سلطنت مغل خاندان، اہم رشتہ شوہر جہانگیر۔ نور جہاں نہ صرف ایک خوبصورت ملکہ تھیں بلکہ مغل سلطنت کی طاقتور اور سیاسی طور پر بااثر عورت کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔